حضرت مالک الدینار کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا. حضرت مالک بن دینار، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، خواتین بھی سنے، بچوں کو سنانے کام آئے گا، اور آپ بھی میرے نوجوان اپنے دوستوں کو سنائیے گا تاکہ ان کی زندگی بھی بدلے. مالک ابن دینار کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا، تو میں جب حج کے لیے گیا تو میں حرم میں پہنچا تو دیکھا کہ حج کے ایام ہے اور پورا مطاف جو ہے حاجیوں سے کھچا کھچ بھرا ہے. تو میرے دل کو اتنا اچھا لگا، واقعی بہت خوبصورت لگتا ہے جب حرم کو بھرا بھرا دیکھو، لبیک کی صدائیں آتی ہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہوتا ہے. اللہ نے مجھے وہ مذہب دیا ہے جو مذہب سچا ہے اور جس مذہب کو لانے والا مصطفیٰ جان رحمت جیسا نبی ہے. اللہ اکبر، بہت مزہ آتا ہے. اللہ ہر آنکھ کو وہ منظر دکھائے، ہر آنکھ کو وہ نظارہ عطا فرمائے. مالک الدینار کہتے ہیں میں نے حرم کو بھرا بھرا دیکھا تو مجھے بڑا رشک آیا. میں نے سوچا یا اللہ تیرے محبوب کی محنتیں کیسے بار بار ثابت ہوئی مولا. ابھی چند ہی دن گزرے ہیں تیرے حبیب کے وصال کو، ابھی چند ہی سال گزرے ہیں تیرے محبوب کے وصال کو، اور اتنی محنت کامیاب ہوئی کہ لاکھوں لاکھ لوگ حج کے لیے آئے ہیں. جب حج کے لیے اتنے لوگ آئے ہیں، تقریباً 5 لاکھ لوگ حج کے لیے اس سال آئے تھے. تو کہا حج کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں تو مسلمان کتنی تعداد میں ہوں گے اس وقت. تو اتنے میں مجھے یاد آیا 5 لاکھ حاجی ہیں، ان میں کون ہے جس کا حج اللہ نے قبول کیا اور کون ہے جس کا حج اللہ نے رد کر دیا. اب سننا، مالک الدینار کہتے ہیں میں نے کعبے کا گلاف پکڑا اور کعبے کا گلاف پکڑ کر میں نے دعا کی، اے اللہ مجھے بتا تو صحیح کہ تو نے 5 لاکھ میں کس کا حج قبول کیا اور کس کا رد کر دیا. اور دعا کر کے میں اطمینان چلا گیا، اپنے خیمے میں لیٹ گیا. آنکھ لگی تو مجھے غیب سے ندا آئی، اے مالک میں نے محمد ابن ہارون کا حج رد کر دیا. ایک بندہ ہے جس کا حج میں نے رد کر دیا اور وہ بلخ کا رہنے والا ہے. اور تو جا، اے مالک تو جا اور جا کر اس سے ملاقات کر اور اس کے منہ پہ جا کے بول کہ اللہ نے تیرا حج رد کر دیا. مالک بن دینار کہتے ہیں اٹھنے کے بعد میں جہاں بلخ کے حاجی تھی ان کے خیمے کی طرف گیا. میں نے پوچھا اے بلخ والو کیا تم محمد بن ہارون کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اے مالک تم کس کا نام لے رہے ہو؟ تم کس کا نام لے رہے ہو؟ یہ محمد بن ہارون کی معمولی ہستی نہیں، ہم اس کو جانتے ہیں. وہ اتنا متقی ہے کہ ہر دن روزہ رکھتا ہے، ہر رات عبادت میں گزارتا ہے اور مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہے، مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہے. اور 40 سال سے ہر سال وہ حج کے لیے پیدل آتا ہے. کس ہستی کا نام لے رہے ہو؟ اتنا متقی ہے کہ ہر دن روزہ رکھتا ہے، ہر رات عبادت میں گزارتا ہے اور مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہے، مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہے. اور 40 سال سے ہر سال وہ حج کے لیے پیدل آتا ہے. کس ہستی کا نام لے رہے ہو؟ وہ خیمے میں نہیں رکتا، اس کا تقوی یہ ہے کھلے آسمان کے نیچے رکتا ہے. سردی ہو یا گرمی وہ عرفات اور مینا میں ہمیشہ کھلے آسمان کے نیچے رکتا ہے. اتنا متقی ہے. اب سننا، حضرت مالک بن دینار نے سوچا یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ کی طرف سے کہا جاتا ہے، آپ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے مولا کہ اس کا حج رد کر دیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا متقی ہے. یاد رکھنا مخلوق اگر تعریف کرے تو اس پر گھمنڈ نہیں کرنا، اس لیے کہ مخلوق ظاہر دیکھتی ہے اور یار باطن دیکھتی ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم والى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو یاد رکھنا لوگوں کی تعریف پہ گھمنڈ نہیں کرنا، لوگوں کی تعریف پہ نہیں اترانا. جب تک دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں اس
اس وقت تک اپنے آپ کو نیک تصور کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. پتا نہیں رستے میں کیا ہو جائے اور ہمارے لیے علم الہی میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا. تو اللہ اکبر. مالک بن دینار نے سوچا, لیکن پھر خیال کیا لوگ کچھ بھی کہیں, میں نے تو جا کے ملنا ہے, کیونکہ مجھے غیبی حکم ہے کہ میں جا کے ابن ہارون سے ملوں. وہاں سے نکلے, پوچھتے پوچھتے کہ کہاں ہے, تو پتا چلا کہ پہاڑوں کے درمیان کھڑا ہوگا, عبادت میں مصروف ہوگا. حضرت مالک الدینار نکلے, جب گئے تو کیا دیکھا, ایک بندہ ہے احرام میں ننگے سر ہے. احرام میں تھا تو ننگے سر ہونا ایک ظاہر سی بات ہے, وہ ہونا ہی تھا, اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, داڑھی آنسوؤں سے تر ہے, اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے, پیر کے اندر زنجیر ہے اور ایک ہاتھ کے اندر وہ زنجیر پکڑے ہوئے ہے, اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کے بڑے ناز سے کہتا ہے, مولا مجھے بخش دے, مولا مجھے معاف کر دے, مولا میری مغفرت کر دے. بہت ہو گیا مولا, بہت دن بیت گئے مولا, میں تجھے مناتا ہوں لیکن تیری طرف سے رضا کا اعلان نہیں ہوتا. رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے. جیسے مالک الدینار کی آپ کے قدموں کی ہٹ اس کے کانوں میں پہنچی, جلدی سے اس نے آنسو پوچھ لیے, مطلب وہ چٹنگ باز رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے. جیسے مالک الدینار کی آپ کے قدموں کی ہٹ اس کے کانوں میں پہنچی, جلدی سے اس نے آنسو پوچھ لیے, مطلب وہ چٹنگ باز نہیں تھا, ریاکار نہیں تھا, اپنے آنسو چھپا رہا تھا. اس نے آنسو پوچھ لیے. جیسے مالک بن دینار نے اس کو دیکھا تو کہا, کون؟ مالک بن دینار. اچھا اے اللہ کے ولی, خواب دیکھ کر آ رہے ہو کہ ابن ہارون کا حج رد ہو گیا, جا کر اس کو اطلاع دے دو, یہی رپورٹ لائے ہو نا, یہی بات لائے ہو نا. مالک الدینار نے سوچا, یا اللہ یہ کیسا بندہ ہے کہ میرا خواب بھی جانتا ہے, میرے خواب کا مضمون بھی جانتا ہے. تو میں نے کہا, اے اللہ کے بندے, تو میرا خواب بھی جانتا ہے اور میرے خواب کا مضمون بھی جانتا ہے, آخر بتا کہ تو اتنا پہنچا ہوا ہے, پھر اللہ نے تیرا حج کیوں رد کر دیا؟ اللہ پاک نے تیرا حج کیوں رد کیا؟ حج رد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. آپ توجہ فرمائیں, میری بات پہ بہت اہم گفتگو, اہم موڑ پر ہم آ رہے ہیں. آپ اپنی موبائل کو بند کر چھوڑ دیں ایسے, آپ میری طرف توجہ کریں. موبائل کی ضرورت نہیں میرے بھائی, یہاں دل کی روشنی کی ضرورت ہے. محفل پر مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ عنایت ہے, محفل پر پنجت پاک کی نگاہ عنایت ہے. آپ تھوڑی توجہ کر لیں, بس چند جملے کے بعد بات مکمل ہے. اللہ اکبر. حضرت مالک بن دینار نے فرمایا, اے ابن ہارون, تو اتنا پہنچا ہوا انسان ہے, تو میرا خواب بھی جانتا ہے, خواب کا مضمون بھی جانتا ہے. مالک الدینار کو اس نے کہا, اے مالک, میں کوئی پہنچا ہوا نہیں ہوں, نہ ہی یہ میرا کشف ہے, نہ ہی یہ میری کرامت ہے, بلکہ یہ 40 سال کا تجربہ ہے. 40 سال سے ہر سال میں حج کے لیے آتا ہوں, 40 سال سے ہر سال میں حج کے لیے آتا ہوں, لیکن ہر سال کسی نہ کسی ولی کو خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ جاؤ اور جا کر ابن ہارون کو بتا دو کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا. بس اسی تجربے کی بنیاد پر, اسی تجربے کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ تم خواب دیکھ کر آئے ہو نا. تو حضرت مالک بن دینار تھے, وہ مالک الدینار نے کہا, اے ابن ہارون, میرا اللہ ظلم سے پاک ہے, میرا اللہ زیادتی سے پاک ہے, میرا اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. وہ یوں کسی کی عبادت رد نہیں کرتا, وہ یوں کسی کی عبادت کو رد نہیں کرتا, وہ یوں کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. ابن ہارون, تو نے آخر ایسا کیا کیا؟ ابن ہارون, آخر تو نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہے کہ اللہ تیری عبادتوں کو رد کر رہا ہے اور تجھ سے ناراض ہے؟ اب دل کے کانوں سے سننا, ہو سکتا ہے نشہ کرنے والوں تم بھی اللہ نہ کرے اس بلا سے گزرو. اللہ اکبر. ابن ہارون کہتا ہے, اے مالک الدینار, اگر آپ جیسا ولی یہ سوال نہ کرتا تو میں کبھی بھی یہ راز سے پردہ نہ اٹھاتا. یہ بات کسی کو نہیں پتا ہے, یہ بات صرف میں جانتا ہوں اور میری بیوی جانتی ہے, اور تیسرا کسی کو نہیں معلوم ہے. لوگ مجھے بہت نیک سمجھتے ہیں, بہت متقی سمجھتے ہیں, بہت پرہیزگار سمجھتے ہیں. ابن ہارون کہتا ہے, اے مالک, جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں بلخ کا رہنے والا بڑا مالدار تاجر تھا. اللہ نے مجھے بہت دولت دی تھی, اللہ نے مجھے بہت مال دیا تھا, اللہ نے مجھے بہت نوازا تھا, بہت دیا تھا میرے رب نے مجھے. لیکن جب میں مالدار ہوا اور میرے پاس دولت کی ریل پیل تھی تو کچھ غلط لوگوں کی صحبت میں پڑ گیا, کچھ غلط لوگوں کے ساتھ ہو گیا, اور وہ غلط لوگوں کی صحبت میں پڑنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے شراب کا عادی بنا دیا, انہوں نے مجھے نشے کا عادی بنا دیا. پھر میں نشہ کرنے لگا, اور جب میں نشہ کرنے لگا تو پھر حالت یہ ہوئی کہ میں نشے کا عادی ہو گیا, لیکن میں اپنی ماں سے چھپ چھپ کر کے نشہ کرتا. صرف میری بیوی کو معلوم تھا, لیکن میری بیوی اتنی
وفادار تھی، اتنی فرما بردار تھی، اس نے کبھی میری ماں کو خبر بھی نہیں ہونے دی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شعبان کی آخری تاریخ تھی، میں دوستوں کے ساتھ نشہ کرنے گیا اور نشہ کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ اللہ اکبر صبح سے شام ہو گئی، اور اس دن اتنا نشہ کر لیا تھا کہ ہوش نہیں تھا۔ اللہ اللہ ڈولتے ڈولتے آیا، شعبان کی آخری تاریخ ختم ہوئی، شام کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر بلخ کی وادیوں کے اندر سورج نے جیسے شعبان کے آخری تاریخ کے سورج نے جیسے ہی بلخ کی وادیوں میں اپنا چہرہ چھپایا، افق پر رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوا، اور جیسے ہی چاند شروع ہوا طلوع ہوا رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا، اور میں شام کے وقت گھر لوٹا۔ جب میں شام کے وقت گھر آیا تو میرا سامنا میری ماں سے ہو گیا۔ میں نشے کی حالت میں تھا، اے مالک بن دینار، میں نشے کی حالت میں تھا اور میری ماں سے میرا سامنا ہوا۔ پہلی مرتبہ میری ماں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا، میری امی نے نشے کی حالت میں دیکھا، میں ڈول رہا تھا، مجھے ہوش نہیں تھا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا بدبخت، کم وقت، رمضان شریف کا چاند طلوع ہو گیا ہے، لوگ تراویح کی تیاری کر رہے ہیں اور تو نشے میں دھت ہے۔ میں اپنی ماں کا بڑا وفادار، کم وقت، رمضان شریف کا چاند طلوع ہو گیا ہے، لوگ تراویح کی تیاری کر رہے ہیں اور تو نشے میں دھت ہے۔ میں اپنی ماں کا بڑا وفادار، بڑا فرما بردار تھا۔ میری ماں مجھ پہ ناز کرتی تھی، میری ماں میری وفا پہ ناز کرتی تھی۔ نشے کی حالت میں ماں نے دیکھ کر مجھے ایک تماچا مارا، میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، لیکن میں نشے میں تھا، میں شیطان کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گیا، میں شیطان کے ہاتھ کا آلہ بن گیا۔ میری ماں نے مجھے صرف ایک تماچا مارا کیونکہ میں ماں کا وفادار اور فرما بردار تھا، لیکن نشے میں ہونے کی وجہ سے مجھے اتنا غصہ آیا کہ نشے کی حالت میں نے پلٹ کر اپنی ماں کو تماچا مارا، اور ایک تماچا نہیں بلکہ تماچے پر تماچا مارتا رہا، اور ماں کو مارتے مارتے میں نے اٹھایا، اور تندور جل رہا تھا، جلتی ہوئی آگ میں نے اپنی پوری ماں کو اٹھا کر کے پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ نہیں پتا تھا، ویسے تو یہ واقعی کی مجھے کوئی خبر نہیں تھی، یہ واقعہ مجھے میری بیوی نے بتایا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ جب صبح ہوئی، صبح کے وقت نشہ ختم ہوا، نشہ کافور ہوا، میں نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ جب بیوی کو آواز دی اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا او فرما بردار بیوی، آج تلخ لہجے میں تو کیوں جواب دے رہی ہے؟ تو کہا بدبخت، میں تو رات کے گزرنے کا اور تیرے نشے کے اترنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اگر تیرا نشہ نہ ہوتا اور رات نہ ہوتی تو میں تجھے رات ہی چھوڑ کر کے چلی جاتی۔ بدبخت، جب تو اپنی ماں کا نہ ہوا تو تو میرا کیا ہو سکتا ہے؟ میں جلدی سے سٹ پٹا کر بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا ماں کا کیا ہوا؟ کہا میں تو ماں کا وفادار ہوں، ماں کا کیا ہوا؟ تو میری بیوی نے کہا دیکھ تیری ماں کا کیا حال ہے۔ جب میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو میری ماں جلی ہوئی روٹی کی طرح مردہ پڑی تھی، جلے ہوئے کوئلے کی طرح مردہ پڑی تھی۔ میں نے پوچھا بیوی سے امی کیسے مر گئی؟ امی کا کیا ہو گیا؟ امی کو کس نے یہ حال میں کیا؟ میری بیوی نے پورا واقعہ بتایا۔ ظالم، تو نشے میں آیا تھا، ماں نے تماچا مارا اور تو نے اپنی ماں کو مارتے مارتے تو نے تندور میں پھینک کر کے جلا دیا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا مگر اب پچھتانے سے کیا ہوتا؟ کہنے والے نے کہا ہے پچھتاوے سے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت، پچھتاوے سے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب اس سے وہ غلطی ہو چکی تھی کہ جس کا مداوع نہیں ہو سکتا تھا، اللہ اکبر، جس کا کفارہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں بات آگے بڑھانے سے پہلے اللہ نہ کرے کہ تم میں کوئی ماں باپ کا قاتل بنے، اللہ نہ کرے کوئی تم میں اپنے ماں باپ کا قاتل بنے۔ ارے نادان، ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرنے والا مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھ پاتا، مرتے وقت اس کی زبان میں کلمہ نہیں آتا۔ جو ماں باپ کا قاتل ہو، آپ کہیں گے ہم کیسے قاتل ہوں گے؟ میں کہتا ہوں ابن